ایک زوردار شاٹ لگا اور بال بلے سے ٹکراتے ہوئے زہرا کے گھر میں جا گرے۔ بال کے اندر گرتے ہی چھناکے سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد سارے ماحول پر خاموشی چھا گئی۔ ارے یار، مارا گیا، پھر سے بال اس کے گھر میں چلی گئی ہے اور کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے۔ یار حسن، تو دیکھ کر کھیلا کر یار، پچھلی بار بھی بال اس کے گھر گئی تھی تو اس نے دی ہی نہیں تھی، ابھی بھی واپس نہیں کرے گی، پتہ تو ہے چڑیل ہے پوری۔ ثاقب جھنجھلاتے ہوئے حسن سے کہہ رہا تھا۔ بدقسمتی سے شاٹ حسن نے مارا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ بال زہرا کے گھر میں جا گری ہے، وہ بلا پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ میرے تو دونوں ہاتھ کھڑے ہیں بھائی، میں تو کھیل ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی پوچھے کہ شاٹ کس نے مارا تھا تو خبردار کسی نے میرا نام لیا۔ حسن تو دم دبا کر بھاگ گیا۔ پیچھے ثاقب اپنی ٹیم کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ بیچاروں کے پاس ایک ہی تو بال تھی۔ ثاقب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ گلی محلے کے یہ دوست بھی کالج اور یونیورسٹیوں میں ہی زیر تعلیم تھے، لیکن بچپن کا شوق ابھی تک ان کے دل سے نہ گیا تھا۔ T20 ورلڈ کپ کے شروع ہوتے ہی گلی محلے میں ہر جگہ ایسی ہی ٹیمیں کرکٹ کھیلتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ ثاقب کی ٹیم بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اب کون جا کر بال لے کر آئے؟ آج تو قسمت ہی خراب ہے۔ دل ہی دل میں انا للہ پڑھتے ہوئے ثاقب نے آگے بڑھ کر زہرا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسے 100% یقین تھا کہ اس وقت وہ گھر میں اکیلی ہی تھی۔ اس کے ابا ابھی بھی جاب سے آئے نہیں تھے اور ماں کا انتقال ہوئے تو عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک ملازمہ ہی تھی جو اس وقت تک اپنا کام کاج ختم کر کے چلی جاتی تھی۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ثاقب ان کے گھر کی ساری روٹین جانتا تھا۔ بیل کی آواز بجی پر گیٹ کسی نے نہ کھولا۔ کاش کہ زہرا کے ابا آ جائیں۔ اس کے مقابلے میں تو وہ قدرے بہتر طبیعت کے ہیں۔ اسے تو بال واپس ملنے کے کوئی امکانات ہی نہیں۔ ابھی آدھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ کھٹاک سے گیٹ کھل گیا۔ سامنے ہی زہرا کھڑی تھی، غصے سے سرخ چہرہ لیے۔ اس کے لمبے گیلے بال تھے، شاید وہ ابھی ابھی واش روم سے نکلی تھی۔ کیا مصیبت آ گئی ہے جو سکون کا سانس نہیں لینے دیتے؟ کس لیے دروازہ بجا رہے ہو؟ میں نے آج کے دن کی خیرات فقیر کو دے دی ہے، تمہیں اب کس چیز کی امید ہے؟ اس کے دل جلانے والے جملے ثاقب کو اندر تک سلگا گئے، لیکن کیا کرتا، اس وقت مجبوری تھی، اس لیے پوری کوشش کر کے اس نے اپنے لہجے کو میٹھا بنایا۔ زہرا دیکھو یار، تمہارے گھر ہماری بال آ گئی ہے، دیکھو ہم تمہارے پڑوسی ہیں، پلیز آج بال واپس دے دو، آئندہ کبھی تمہارے گھر بال نہیں آئے گی۔ اور ویسے بھی شاٹ میں نے نہیں مارا تھا، وہ تو گدھا حسن، اسے کھیلنا ہی نہیں آتا یار، آئندہ میں اسے ٹیم میں کھلاؤں گا ہی نہیں، تم پلیز ہماری بال واپس کر دو، ہمارے پاس ایک ہی بال ہے۔ ثاقب منہ بناتے ہوئے اس کی منتیں کر رہا تھا، مگر وہ زہرا ہی کیا جو مان جائے۔ اچھا جی، بال واپس کر دوں؟ شکل دیکھی اپنی، جی تو کرتا ہے تمہیں بیچ کر اس کھڑکی کے پیسے پورے کروں جو تمہاری بال کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ اب نکلو یہاں سے، اور آئندہ اب دوبارہ دروازہ مت بجانا، چاہے بال آئی ہو یا تمہاری بھینس کھل کر ہمارے گھر آ گئی ہو، یہاں سے تمہیں کچھ بھی واپس نہیں ملنے والا، بھاگو اب یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ زہرا گیٹ بند کرتی، ثاقب تل ملا کر رہ گیا۔ اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بی بی، دینا ہے تو دو، نہیں تو میں انکل کو تمہاری شکایت لگا دوں گا کہ تم پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتی، ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہو بال واپس، یا کروں فون انکل کو؟ ثاقب کی بات سن کر زہرا کے چہرے کے تاثرات ذرا ڈھیلے پڑ گئے۔ ابا کی سختی سے وہ واقف تھی، وہ اسے ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنے کا کہا کرتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، لے کر آ رہی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زہرا نے ثاقب کی بال اسے واپس کر دی۔ ثاقب کی خوشی تو ایسی تھی گویا اسے پورا خزانہ مل گیا ہو۔ یہ بال ملنے کی خوشی نہیں تھی، بلکہ زہرا کے گھر سے بال ملی تھی۔ اس نے آج ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ وہ تو جانتا ہی نہ تھا کہ ابا کی دھمکی اتنا کام کر جائے گی۔ واہ ثاقب، آج تو نے اس چڑیل کو لاجواب کر دیا۔
آئندہ بھی ایسے ہی کرنا ہے میرے بھائی، شاباش۔ خود کو شاباشی دیتا وہ اپنی بال لے کر پلٹ گیا۔ ابھی اس کا آدھا میچ باقی تھا۔ اسی شام کو جب وہ چھت پر اپنے نوٹس بنا رہا تھا، اس نے برابر والی چھت پر سرسری سی ایک نظر ڈالی۔ وہاں وہی کھڑی دھلے ہوئے کپڑے تار سے اتار رہی تھی۔ کتنے بدرنگے کپڑے پہنتی ہے۔ صبح بھی اس نے یہی سفید رنگ کا ڈریس پہنا ہوا تھا، ابھی بھی وہی پہنا ہوا ہے۔ بے دھیانی میں ہی وہ اس کا جائزہ لے گیا۔ چھت پر سے ابا کی قمیض کھینچتے ہوئے زہرا نے جیسے ہی ان کی چھت کی طرف دیکھا، سامنے ہی ثاقب بیٹھا تھا۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جب دیکھو کہیں نہ کہیں سے آن ٹپکتا ہے۔ اللہ ایسے پڑوسی کسی کو نہ دے جن کو دیکھ کر ہی منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے۔ اتنا پڑھ کر کیا کرو گے؟ ہونا تو تم نے ویسے ہی فیل ہی ہے۔ ویسے بھی اس سال تمہارا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ سنا ہے اگر تم فیل ہو گئے تو تمہارے ابا تمہیں کریانے کی دکان ڈال دیں گے۔ ویسے اچھا ہے، تمہاری پرسنالٹی کے ساتھ سوٹ بھی وہی کرتی ہے۔ مسکراتے ہوئے زہرا نے ثاقب کا دل جلایا۔ وہ پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، یہ پورا محلہ ہی جانتا تھا۔ زہرا کی بات نے تو گویا ثاقب کے اوپر پیٹرول ہی ڈال دیا۔ وہ پہلے ہی اپنی پڑھائی کو لے کر کافی باتیں سن چکا تھا۔ ہاں میں تو ہوں ہی نکما، لیکن اپنی سناؤ۔ بی اے میں 2 بار تو سپلی لے چکی ہو، اس بار بھی پاس ہوتی ہو یا نہیں کوئی نہیں جانتا۔ ویسے آپس کی بات ہے، انٹر کے امتحان میں کتنے روپے دے کر پرچے کلیئر کروائے تھے؟ کیونکہ جتنی تم ذہین ہو، لگتا تو نہیں ہے کہ تم نے کوئی کتاب کھول کر پڑھی ہوگی۔ زہرا تل ملا کر رہ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ اسے کوئی جواب دیتی، اسے نیچے سے ابا کی آواز آئی۔ وہ اسے چائے بنانے کے لیے آواز دے رہے تھے۔ تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گی، بڑا آیا فیلئر۔ نیچے ابا بڑی دیر سے زہرا کو آوازیں دے رہے تھے۔ انہیں اس ٹائم چائے کی بڑی طلب ہوتی تھی۔ بیوی کے انتقال کے بعد وہ اپنی ساری فرمائشیں زہرا ہی سے کرتے تھے۔ وہ بھی گھر کے کام کاج جی جان سے کرتے تھے۔ ابا کے سارے کام کاج وہ اپنے ہاتھوں سے کرتے، اسی لیے انہیں آج تک کوئی پریشانی نہ ہوئی تھی۔ یہ کام کاج کی زیادتی ہی کا اثر تھا کہ وہ ہر سال پرچوں میں فیل ہو جاتی۔ اب بھی پچھلے 2 سال سے فیل ہو رہی تھی۔ اب کے بعد تو ابا نے کہہ دیا تھا کہ 1 سال اور مزید فیل ہوئی تو شادی کر دوں گا۔ زہرا دھلے ہوئے کپڑے کمرے میں رکھ کر خود کچن میں چلے گئے۔ یوں ہی دن گزرتے چلے گئے۔ زہرا نے اپنے امتحانات دے دیے۔ ثاقب کے بھی یونیورسٹی کے امتحانات ہو گئے۔ ان دنوں وہ انجینئرنگ کی انٹرنشپ کر رہا تھا۔ اس کا رزلٹ آ چکا تھا۔ خوش قسمتی سے اس نے سیمسٹر کلیئر کر لیا تھا، اور وہ بھی بڑے اچھے نمبروں سے۔ مگر امی کی زبانی اسے پتا چلا کہ زہرا پھر سے اس بار فیل ہو گئی۔ اسے تھوڑا سا افسوس تو ہوا۔ بڑا اچھا ہوا، چڑیل سارا دن تو لڑائی میں بیزی رہتی تھی، تھوڑی سی پڑھائی کر لیتی تو پاس ہو جاتی۔ انہی دنوں زہرا کے گھر میں کچھ اجنبی لوگوں کا آنا جانا بڑھ گیا۔ اتوار کا روز تھا۔ ثاقب حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں کو انجوائے کر لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا انٹرنشپ ختم ہوتے ہی پرماننٹ نوکری لگ جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کھیل کود کے دن کہاں بچیں گے۔ تبھی اس نے دیکھا بڑی سی گاڑی میں کچھ لوگ زہرا کے گھر کے سامنے اترے۔ کچھ عورتیں تھیں اور ساتھ میں مرد بھی۔ انہی کے بیچ میں ایک ہینڈسم سا لڑکا بھی تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکرے تھے۔ یہ لوگ زہرا کے گھر کے اندر چلے گئے۔ ثاقب کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کی بے توجہی ٹیم کے دوسرے لڑکوں نے بھی محسوس کر لی۔ وہ صحیح سے کھیل ہی نہیں رہا تھا۔ اتنے میں اچانک ایک لڑکے نے شاٹ لگایا اور بال زہرا کے گھر جا پڑی۔ سارے ٹیم ممبرز سر جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ اب بال زہرا کے گھر سے کون لائے گا۔ ثاقب آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہمیشہ کی طرح میں ہی لے آتا ہوں۔ اس نے زہرا کے گھر کا گیٹ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گیٹ کھل گیا۔ سامنے ہی زہرا کھڑی تھی۔ نہ جانے ثاقب کو ایسا محسوس ہوا یا واقعی ایسا تھا۔ زہرا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، جیسے وہ روتی رہی تھی۔ وہ، تمہارے گھر میں ہماری بال آئی ہے، دے دو گی؟
खिलाफ मामूल साकिब ने बेतवज्जोही से बॉल का तकाजा किया। ज़हरा ने एक गहरी नज़र उस पर डाली और चुपचाप पलट गई। उसने खामोशी से बॉल लाकर साकिब के हाथ में पकड़ा दी। साकिब ने बॉल ले ली, लेकिन पलटने की बजाय वहीं खड़ा रहा। ना जाने उसका दिल अजीब से अंदाज में क्यों धड़क रहा था। दोनों कुछ देर एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। अचानक अंदर से ज़हरा के अब्बा की आवाज आई, कहाँ रह गई बेटा? तुम्हारे ससुराल वाले रस्म करने के लिए तैयार हैं, जल्दी आओ। फिर ज़हरा ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के उस तरफ साकिब खड़ा रह गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? इसकी शादी जहां मर्जी हो, मेरा दिल क्यों डूब रहा है? साकिब अपनी कैफियत से खुद भी अनजान था। उसने मैच अधूरा छोड़ा और घर चला गया। ज़हरा के ससुराल वाले ज़हरा को अंगूठी पहनाकर चले गए। वो खामोशी से अपने कमरे में लेटी हुई थी। अचानक उसे छत पर खटका सा सुनाई दिया। अरे यार, कहीं परिंदों का पिंजरा खुला तो नहीं रह गया? जो बिल्ली आ गई है, भगा कर आती हूँ। ज़हरा लपक कर सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर पहुंचे, मगर वहां कोई बिल्ली नहीं थी। एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। बस पत्थर फेंकने वाला भी सामने ही खड़ा था, पड़ोसियों की छत पर। वो साकिब था। क्या ये पत्थर तुमने फेंका है? हाँ, मैंने फेंका है। ज़हरा के सवाल पर साकिब ने ढिठाई से जवाब दिया। शादी क्यों कर रही हो, वो भी उस घोंचों के साथ? देखने में ही निकम्मा लग रहा था। ज़हरा ने ठंडी सांस भरी। शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बीए में फिर फेल हो गई, और वो घोंचू नहीं है, सरकारी नौकरी है उसकी। अब्बा को बहुत पसंद है, इसलिए कर रही हूँ। सरकारी नौकरी तो मेरी भी लगने वाली है, उससे तो ज़्यादा ही तनख्वाह होगी मेरी। क्या तुम्हारे अब्बा मुझे भी पसंद कर लेंगे? अब्बा को छोड़ो, उन्हें तो मैं ही मना लूँगा। तुम अपनी बताओ, क्या तुम्हें मेरा साथ कबूल है? साकिब ने इस कदर अचानक ऐसी बात कर दी थी कि ज़हरा हक्का बक्का रह गई। वो मुंह खोले उसकी जानिब देख रही थी। रात के अंधेरे में ये लड़का उससे क्या बात कर रहा था? वही बात जो वो अरसे से उसके मुंह से सुनना चाहती थी। हमेशा बॉल मांगने के बहाने वो उसके घर आ जाता, और वो लड़ने के बहाने उतनी देर तक उसे देखती रहती। भला उसके चेहरे के अलावा भी दुनिया में वो कुछ देखना चाहती थी। मगर आज उसने जो बात की थी, उसने बहुत देर कर दी थी। ज़हरा की मंगनी हो चुकी थी और वो अपने बाप की दिल आज़ारी नहीं कर सकती थी। ज़हरा कुछ ना बोली, लेकिन उसकी आंखों से टपकते हुए आंसू ने साकिब को सब कुछ बता दिया। वो धीमे से मुस्कुरा दिया। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब जाकर सो जाओ, रात हो रही है। वो चुपके से सीढ़ियां उतर गया। जैसे आया था वैसे ही चला गया। मगर ज़हरा की नींदें हराम हो गईं। चंद ही दिन बाद ज़हरा के ससुराल वालों ने फ़ोन करके रिश्ते से मुआवज़त कर ली। उनके लड़के को कोई और लड़की पसंद आ गई थी। ज़हरा की जान में जान आई। ना जाने ये सब कुछ कैसे हुआ था। मगर उसी शाम को जब उसने साकिब को अपने घर वालों के हमरा ड्राइंग रूम में बैठे देखा, तो उसके दिल में दूर दूर तक खुशी बिखर गई। मनचाहे शख्स को हासिल करने की खुशी दुनिया की हर खुशी से बढ़कर होती है। उसने पहचान लिया था। वो पर्दे की ओर से छुपके साकिब को देख रही थी। जब उसने नज़र उठाकर सीधा पर्दे की जानिब देखा, यूं लगता था जैसे वो दोनों एक दूसरे की बात बगैर कहे ही जान लेते हों। साकिब ने एक गहरी मुस्कुराहट ज़हरा की जानिब उछाली। उसने घबराकर पर्दा छोड़ दिया। वो दोनों एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे थे। ज़हरा को यकीन था अब्बा साकिब को कभी इनकार नहीं करेंगे। खुशियों भरी जिंदगी उनकी मुंतज़िर थे। दोस्तों, ये थी साकिब और ज़हरा की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें और मुझे ज़रूर बताया करें कि आप मेरी कहानियाँ
کس ملک سے اور کس شہر سے سن رہے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔